हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वो जा रहा था, अवीज़ा जाने कितने आंसू बहा चुकी थी, लेकिन खुश थी कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा था। ऐसे रोकर भेजोगी? वो हद दर्जे मुतफक्कर था उसके लिए। वो चाहता था वो अपनी दादी के पास चली जाए, लेकिन वो बाजिद थी कि उसे यहीं रहना है। दादी तुम्हारा ख्याल रखती है, अभी मुझे भी सुकून रहता। तो क्या आपको अपने गार्ड्स पर भरोसा नहीं है? इतने लोग हैं यहाँ, सालों से आपके साथ हैं। तुम्हारे मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे कहते हुए अवी को साथ लगाते हुए उसकी शर्ट के साथ आंसू साफ किए। आप प्लेन में किसी लड़की को मत देखना, वो अपनी ही हाँक के जा रही थी। आगे तो जैसे अजमी में मैं लड़कियां तारता हूँ ना। वो बदमजा हुआ तो मुस्कुराए। ये लो, तुम्हारी सालगिरह से एक दिन बाद आऊंगा। 15 दिन का काम है, मैं वादा करता हूँ 10 दिन में खत्म करके तुम्हारे पास हूँगा। तब तक ये तोहफा रखो। क्या है इसमें? खोलकर देखो। उसे खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट था जो नीली तितली बना हुआ था। उसे बेहद पसंद आया। मेरे साथ रहते हुए पसंद अच्छी होती जा रही है आपकी। उसे बड़ा मरा तो एमर ने आईब्रो उचकाए जैसे पूछ रहा हो, वाकई ये उतारना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें अंदाजा है ना मेरे गुस्से का। उसने कहते उसे पहनाया तो उसकी बात सुनते हुए अभी ने जरूरी ले, मैं एयरपोर्ट आऊंगी। नहीं, मेरा इंतजार करो और बस मेरे बारे में सोचो। इस घर में जितनी चीजें हैं ना काली, वो भी बदलो। अब तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। और बस मेरे बारे में सोचो। शॉपिंग करो, लेकिन ऑनलाइन। घर से नहीं निकलोगी तुम, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ रही हो ना? उसे सर हाँ में हिलाया। अच्छे अच्छे कपड़े लो, बल्कि वैसे लेना जैसे उस दिन मैं देख कर सब भुला गया था वैसे। जब मैं आऊँ तब आकर सब देखूंगा। और अपनी सारी बारबी मूवीज उतारा मेरे आने से पहले देख लेना, मैं नहीं देखूंगा तुम्हारे साथ। और हाँ, बस करें अब जाएं, वक्त हो रहा है। और हाँ, खुद को तैयार कर लो, मेरी वापसी में मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अपने आप को प्रिपेयर करो मेरी कुर्बत के लिए। उसने कहा तो वो गुलाबी पड़े। एम ने झुकते हुए उसके दोनों गाल पर लप रखे। बोर्नवीटा भी पिया करो, देखो मुझे झुकना पड़ रहा है तुम्हें प्यार करने के लिए। उसने कहा तो अवेजा ने उसके कंधे पर मुक्के रसीद की जो उसकी अच्छी हंसी हाइट को निशाना बना गया था। एंजल, वो आज न जाने कितने दिनों बाद उससे इस नाम से बुला रहे थे। मुझे एक आंसू भी ना दिखे तुम्हारी आंख में। वो सती से कहने लगा तो वो आंसू हल्के में उतारने लगे। वापसी पर अच्छा सा इजहार मोहब्बत निकाले ना यार बीवी। पता तो चले कि अजमेर के बादशाह जिसके आगे झुका है उसे थोड़ी तो कदर है उस शख्स की। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अमर, ये बात आप भी जानते हैं। मोहब्बत नहीं, इश्क चाहिए तुम्हारा। उसकी कमर में हाथ डालता उसे करीब करता हुआ बोला। और खामोशी छा गई। वो दोनों एक दूसरे में महसूस कर रहे थे। मेरी जिंदगी का वाहिद एहसासा हो तुम, ध्यान रखना अपना। तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी सजा में तुम्हें ही मिलेगी, याद रखना। उसके कंधे पर लब रखता हुआ झटके से उसे छोड़ता हुआ बिना मुड़े हुए बाहर निकल गया। और वो वहीं बैठी रही। शाम तक की वो बोर हो गई थी, उसे याद करने लगी थी अभी तो 10 दिन निकाले थे उसके बगैर। और फिर उसने उसके बताए हुए सारे काम किए, अपनी शॉपिंग के साथ उसकी भी की। स्याह इमारत का तो नक्शा ही बदल डाला था। पौधे लगाए थे बेशुमार, लेकिन अब भी 5 दिन गुजरे थे। वो वहां पर जाकर इतना मसरूफ हुआ कि रात में चंद लम्हे उसे दे पाता था, क्योंकि वो अच्छे से काम करके जल्द से जल्द लौटना चाहता था। वो बोर हो रही थी। अभी भी 4 दिन रहते थे उसके आने में। कल माँ के आने पर उसका वक्त गुजर गया था, लेकिन अब आगे क्या करती उसे समझ नहीं आ रही थी। मैं क्या आपको पता है, हमारे स्याह हमारे से चंद कदम दूर एक काली गाड़ी रोज आती है, पैरों खड़ी जाती है और फिर चली जाती है। वो मुलाजमा रोज आती जाती थी इस रास्ते से, इसलिए बताने लगे। हमें क्या लगे, अमर खुद ही देख लेंगे। वो जानती थी वो शख्स मीलों दूर बैठे भी उसे बाहबर था। मुलाजम ने भी सर हाँ में हिलाया। याद आया। वो झटके से सोफे से खड़ी हुई। मुलाजमा ने दिल पर हाथ रखा था उसके ऐसे चीखने पर। क्या मैम? सालगिरह? मेरी सालगिरह है परसों। सर तो यहाँ नहीं है, क्या आप अकेली मनाएंगे? प्लाज्मा को उसकी अकल पर शुबा हुआ। नहीं, लेकिन सजावट तो कर सकते हैं ना। बाहर लॉन को तैयार करवाएंगे और अच्छा सा माहौल बनवाएंगे। एमर को मैं प्रपोज करूंगी। वो सब बताने लगी तो मुलाजमा मुस्कुराने लगी। वो सच में कीमती थी। ऐसे ही नहीं उसका बोझ इस लड़की के आगे झुकता चला जा रहा था। तो फिर 3 दिन कैसे गुजरे उसे पता भी ना चला। उसने सारे लॉन को सजा दिया, केक बनवाने को दिया था, इस घर का चप्पा चप्पा साफ करवाया था, सब नया कर दिया था और उसे सरप्राइज देना चाहती थी बहुत ज्यादा। क्या हुआ? जो मेरी सालगिरह है, तोहफा उन्हें मैं दूंगी, मैं ट्रेंड ही बदल दूंगी। वो पुरजोश थी बेहद। सब कितना अच्छा लग रहा है ना। उसे मुलाजमा को देते हुए कहा तो वो तेजी से सर हिलाने लगे। तभी बत्ती चली गई। ये नामुमकिन सी बात थी, बत्ती कैसे गुल हो सकती है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आप चेक करें फ्यूज ना उड़ गया हो। उसने वहां खड़े हुए मुलाजम को कहा जो दौड़े थे। उसने अपने आसपास किसी के आहट को महसूस किया था, लेकिन फिर नजरअंदाज किया था। अंदर कोई नहीं आ सकता था, लेकिन ये उसकी गलती थी ऐसा सोचना, क्योंकि अगले ही लम्हे उसकी महसूस रग पर हाथ रखा किसी ने और उसे आखिरी बार एमर के चेहरे को याद किया था। पति के आते ही स्याह अमट में कहराम बर्पा हो गया था। उनकी मैडम नहीं मिल रही थी। वो सारा घर 10 बार देख चुके थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? इन सबको अपनी मौत नजर आ रही थी।
والد نے انہیں جان سے مار دیتا، جو جاتے ہوئے انہیں ہی خاص تاکید کرتا ہوا کافی دھمکا کر گیا تھا۔ روما نے آتے ہوئے سب کچھ دیکھا تھا، کیمرے ریوائنڈ کروائے تھے اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گھر گھسا تھا۔ ایک نہیں 2 لوگ تھے، ایک وہ جس نے بتیاں بجائی تھی اور دوسرا جو ابیزا کو لے کر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے والد کو فون ملاتے ہوئے اسے ساری تفصیل دی تھی، جس نے اوکے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا تو وہ مانو صدمے میں چلا گیا۔ کیا وہ جانتا تھا یا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ ابیزا کو جب بھی ہوش آتا اسے نشہ دے دیا جاتا تھا اور پھر سے وہ ہوش سے بیگانہ ہو جاتی۔ جلد سے جلد اسے یہاں سے بھیجو حکمانی، اس کے بھائی نے کہا تو اس نے سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم لوگ اتنے ڈرتے کیوں سالو؟ وہ بھی عام انسان ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا۔ وہ عام انسان ہے، لیکن یہ جس کو اٹھا کر لائے ہو نا، یہ اس کے لیے عام نہیں ہے۔ وہ آگ لگا دے گا ہمیں جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بیوی ہمارے پاس ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آرام سے بیٹھا شراب اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ مرنا ہے کیا؟ تم کیوں دوسروں کو بھی مار کر مرے؟ مرنا ہے تو کیوں نہ دوسروں کو بھی مار کر مرے؟ حکمان نے کہتے ہوئے کہا لگایا۔ اس کے بھائی کو تو وہ پاگل ہی لگا۔ وہ مڑ کر بستر کی طرف جانے لگا تو اسے اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھوں میں پایا اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں دیپ جلائے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ جھٹکے سے اسے بیڈ پر دکھا دیتے وہ اس کے اوپر چکا۔ میں نے کہا تھا نا ماں، تم میری قربت کے لیے ترسو گی اور یہی سزا تھی تمہاری۔ میرے ساتھ بے وفائی کی۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، وہ چیخی۔ تم نے مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی، کیا یہ بے وفائی نہیں؟ میرے ساتھ میرے نام میرے رشتے کو ماننے سے انکار کیا، کیا یہ بے وفائی نہیں تھی؟ وہ چیخا۔ آئی ایم سوری، وہ کہتی ہوئی اپنا ہاتھ آس کر آگے کر گئی۔ وہ شرمندہ تھی بے حد، سسکیوں سے لڑتا ہوا وجود اب اس کا طلبگار تھا۔ وہ نامکمل تھی اس کے بغیر۔ میری سزا کو ختم کرے زار، مجھے محبت ہے آپ سے، بے تاشا محبت، حد سے زیادہ۔ مجھے اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ سمجھ آتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں نے پہرو بنا رکے آپ کو سوچا ہے۔ زوریس نے آنکھیں بند کرتے اس کے اظہار محبت پر گہری سانس بھری تھی۔ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے ان لفظوں کو سننا، یہ مسائی کرتے ہیں ان لفظوں کی جو قبل بول کر زخم دے جاتے ہیں۔ زوریس نے اس کے ہاتھ تھامے اور انہیں چوما۔ میں نے معاف کیا سب تمہیں ماں کامل، سب معاف کیا۔ وہ جوتا ہوا اس کی گردن میں منہ دے گیا تھا تو ماں نے سانس روکا۔ اس کے چہرے اور گردن پر جا بجائے لمس بکھیرتا وہ گہری سانس بھرنے لگا۔ زوریس کو دیکھا اور اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا اس پر واپس جھکتا ہوا بتی بجائی اور اس کے سانسوں کو خود کے سانسوں میں الجھا کر اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا۔ ابھی تمہیں میں سارے کا سارا چاہیے ہوں ماں، اس کی ہاتھ پر چوٹ کرتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ زوریس نے اپنی قربت سے اسے مہکا دیا تھا۔ لمحے بہ لمحہ اس پر اپنا آپ بکھیرتا ہوا اسے بتا گیا تھا کہ اسے کتنی محبت رہی ہے اس سے۔ وہ اس وقت زمین میں تھا تو والد آسمان جس پر اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ لڑکی اس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ یہ تبھی اندازہ ہو گیا تھا جب اس کی معلومات نکالی تھی اس نے، جب اس نے عبیزہ رحمان کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی تھی اور والد نے گھنٹے میں سب ہٹوا دیے تھے۔ لیکن لوگ جان کے تھے والد اب سنگل نہیں رہا اور پھر لوگوں نے اکثر اس کی بیوی کے چرچے سنے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کتنا پاگل ہے۔ یہ باتیں ملازموں کے ذریعے بڑھ جاتی تھی اور پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی تھی۔ حکمانی نکلتے ہیں، کل کو اس نے واپس بھی آ جانا ہے۔ ہمارا پلان ویسے بھی اس کی بیوی کو اٹھوانے کا نہیں تھا، ہمیں صرف اس کی پراپرٹی کے کچھ کاغذات چاہیے تھے جس سے ہم اپنے نقصان کی بھرپائی کر سکیں، لیکن تو نے سب بگاڑ دیا اس کی بیوی کو اٹھا کر۔ بکو مت، کچھ نہیں ملا تھا، 4 دن سے میں ڈھونڈ رہا تھا، نہ جانے کس قبر میں گھسا کر گیا ہے وہ سالہ۔ مجھے کچھ نہ ملا تو سوچا بیوی کو اٹھا لیتا ہوں، ٹرپ جائے گا وہ، تڑپ جائے گا وہ۔ حکمانی نشہ چھوڑ نکلتے ہیں یہاں سے، اس کا بھائی اسے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ تو نے جانا ہے تو جا، میں نہیں مانگوں گا، اس نے کہا تو اس کا بھائی باہر نکل گیا۔ جب باہر ہیلی کاپٹر کے ساتھ فائرنگ بھی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں سے مختصر عرصے میں انہیں ڈھونڈ گیا تھا۔ وہ والد تھا، ازمیر اس کا تھا، تو کیسے کوئی اس کی ازمیر میں اس کی بیوی کو چھپا سکتا تھا؟ حکمانی نکل، اب تو اس کو بھی ہوش آنے لگا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی تھی، باہر سے آتے ہوئے شور کی آواز اور اندر 2 آدمی کو دیکھا جو بکھلائے ہوئے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا تیرا شوہر ایک ہجڑا ہے، وہ تجھے پاگل بناتا آیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے شدید چکراتے سر کو سنبھالا اور اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ ایک اور لفظ نہیں، جان بچانی ہے تو بھاگو، شاید بچ جاؤ، وہ کہتی ہوئی پھر گر گئی تھی اور پھر اس نے آخری بار خود کو کسی کی باہوں کے حصہ میں محسوس کیا تھا۔ مانوسی خوشبو سونگتے ہی اس کے دل کو قرار آیا تھا۔ اگلی آنکھ اس کی شور سے کھلی تھی، شاید کوئی دھماکہ ہوا تھا اور پھر اس نے آس پاس ہیلی کاپٹر کو محسوس کیا تھا۔ سالو، تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ میں پاکستان میں ہوں؟ اتنا بے خبر بیٹھا ہوں کہ تم لوگ پچھلے 10 روز سے روز رات میری عمارت میں گھس رہی ہو اور میں گھسنے دے رہا ہوں۔ میں ازمیر میں موجود ہر گھر کی کہانی جانتا ہوں، تو اپنے گھر سے کیسے بے خبر ہو سکتا تھا جہاں میری بیوی ہے؟ پلان اچھا تھا لیکن ہوم ورک نہایت ہی گھٹیا۔ میں پہلے روز سے جان گیا تھا اس کالی گاڑی کی حقیقت ہے۔ کیا تم نے اندازہ نہیں لگایا کہ وہاں کرنٹ کی تاریں ہیں، لیکن 10 روز سے ان میں کرنٹ نہیں دوڑا؟ یعنی تمہیں موقع دے رہا تھا میں، بس میری بیوی کو اٹھا کر اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔
वैसे शायद कुछ आपस में तय कर लेते, लेकिन अब नहीं। वो उन्हें कुर्सी पर बैठाता हुआ मुंह पर टेप लगाए देख रहा था, जो कुछ बोलने की जद्दोजहद में थे। उसका भाई तो तब का बेहोश था। वाले ने तेजी से उसके मुंह से टेप उतारी। तू जीत कर भी हार गया, तेरी बीवी आप पाक दामन नहीं रही। वॉलडम ने बोर्ड उसके सीने पर मारा तो वो कुर्सी समेत पीछे जा गिरा। बीवी पर तो एक लफ्ज नहीं, तुम लोगों की हिम्मत उसे हाथ लगाने की नहीं हुई, और इतनी बड़ी बातें कहते हुए शर्मिंदा नहीं होते तुम? है मेरी बीवी की सालगिरह वैसे भी गुजर चुकी है, लेकिन अब शायद वो होश में आने वाली है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा यहाँ। सब माफ, लेकिन मेरी बीवी को नशा देना नहीं माफ किया मैंने। तुम्हें वो सजा दूंगा कि पूरा तुर्की जान जाएगा कि वॉलेट की बीवी तो क्या, यहाँ की एक लड़की पर नजर उठाओगे तो नामो निशान मिटा दूंगा तुम जैसों का। अब सिर्फ आहत के रोज मुलाकात होगी। वो कहता हुआ बाहर निकल गया, अपने हेलीकॉप्टर में सवार, और अपने तमाम गार्ड्स को वहां से निकाला। उसके निकलते ही वो छोटी सी जंगल से कुछ दूर मौजूद इमारत आग में झुलस गई थी। सोशल मीडिया पर यह हाफ खबर आग लगा गई थी। वहां से उनकी लाशें निकाली गई थी, जो पहचान में नहीं आ रही थे। एमर, उसने यहाँ वहां देते हुए एमर को पुकारा और फिर उठ बैठी। वो जान गई थी कि वो वहां से निकल आई है, और आखिरी बार उसने एमर की खुशबू को आसपास महसूस किया था। वो लकड़ी का एक छोटा सा कॉटेज था। वो कदम कदम रखती बाहर निकली। उसने इस वक्त मोटा स्वेटर पहना था। वो बाहर आई, बाहर की बाती का मर्दा देते हुए मुस्मरेज हुई। बस करो बीबी, ऐसे तुम सिर्फ मुझे ही देख सकती हो। अपने आप को उसके हिस्सा में महसूस करते हुए उसने आसमान को तुष्कर की नजर से देखा था। हो गए 10 दिन पूरे। उसे मुड़ते हुए उसके गर्दन में बाहर डालते हुए कहा, 2 दिन ऊपर हो गए हैं। एमन उसका गुड़ा, मुझे चक्कर आ रही है अब भी। वो सब बुरा हाल समझ कर बोल जाओ, इस बारे में मजीद बात नहीं करूंगा। मैं उसे साफ बता गया था कि इस बारे में कोई बात नहीं चाहता वो। लेकिन अवेजा अहमद सलार नहीं का मतलब समझ आता है। अच्छा ठीक है, सुनो मत बने। 12 दिन बाद आए हैं, मुझे ध्यान से देखने दे। ध्यान से देखो, तुम्हारा ही हो। उसे पहले नाश्ता करो, मुझे भूख लगी है। उसे लेता हुआ अंदर आया, जहाँ वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर हंसबे मामूल उसकी प्लेट से खा रहे थे। उसे गोली देते उसे उसके बाल संवारे। सर दर्द या चक्कर तो नहीं आ रहे ना अब? नहीं, अब बेहतर हूँ, होना भी चाहिए। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। बहुत इंतजार करवाया है तुमने, वाला ने कहते हुए रुमाल से उसका और अपना चेहरा साफ किया था। घूमने चले? तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? जब पहले 10 दिन का हिजर काट कर आया और अब 2 दिन से तुम्हें सोता हुआ देख रहा है। अभी मुझ पर ध्यान दो। वो उसे उठाता हुआ बिस्तर पर लाया और उसे देखने लगा। कहीं चोट तो नहीं आई? उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। आप 10 बार देख चुके हैं मुझे, एमरसलान, इतने ड्रामे मत करें। वो नींद में भी महसूस कर सकती थी। उसके चेहरे पर लम्स छोड़ रहा था बेकरारी में। आपने मेरी नींद का फायदा उठाया है ना? उसे अपने कपड़ों को देते हुए उसे गुड़ा तो उसका दिलकश कहकर गुंजा। नहीं मेरी जान, मैं सब डंगे की चोपा करता हूँ, ये छुप कर करना वाले बुजदल नहीं हूँ मैं। काम हो गया आपका? 12 दिन बाद उसे देती वो अलग ही एहसास से आशना हुई थी। सब हो गया, मेरी वाहिद हवाइश भी पूरी होगी। बस अब चक्कर लगाता रहेगा, लगता रहेगा वहां भी। उसने कहा तो अवेजा ने साइज लाया। गिफ्ट दे मेरा, उसने कहा तो एमर सलाड के लम्स को देता रहा, और फिर जूते उसके लबों पर लब रखता उसे अपने इतने दिन की बेचैनी को मिटाने लगा था। और वो भी खामोशी से महसूस करने लगी। एंजल, खामोश रहो, उसने नजर उठाकर उसको देते हुए गंभीर लहजे में कहा। अपने कंधे से शर्ट खिसकती हुई महसूस करते हुए उसके कॉलर को मजबूती से थामा था। उसका लम्स अपनी गर्दन, अपने चेहरे, अपने कंधे में महसूस करते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी कुर्बत जानलेवा थी। उसके दूर होते ही उसने आंख खोलने की गलती की थी और फिर झटके से बंद कर दी। वो अपनी शर्ट उतारता हुआ जमीन पर फेंक चुका था। फिर उसे अपने ऊपर करता हुआ खुद लेटा तो उसने आंखें खोली। उसे बेहद नजदीक देते उसने उसकी आंखें चूमी और माथे पर बोसा दिया। अहमद सलाह, क्या आप जानती हैं कि अबेजा रहमान के दिल की धड़कनें कितनी बार दिन में आपका नाम दोहराती हैं? कितनी बार आपको सोचते हुए बेकरार हो जाती हैं? मेरी जिंदगी में मैंने एक ही मर्द को देखा और चाहा है, और इतना चाहा है कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया की हर दूसरी चीज भूल जाती हूँ आपके नजदीक। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती क्या है, तो मैं चीख कर दुनिया को बताऊंगी कि मेरे पास अहमद सलार है, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं इश्क है। जिसे पास लेते हुए मेरी धड़कनें मुंतशिर रहती हैं, जिसके दूर जाने पर मेरी धड़कनें बंद होने का अंदिया देती हैं, जिसका लम्स मुझे शाद करता है, जिसकी आंखें मुझे मोतबर करती हैं। मैं 1000 बार दिन में रब्बुल आलमीन से शुक्र अदा करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आहत का अजर आपकी सूरत दुनिया में ही मिल गया है। वो कहती हुई उसके सीने पर लबड़ा के थी, और फिर उसके बाल बिखेरते हुए मुस्कुराए। अहमद की जान, इन लफ्जों को मैंने समेट कर दिल के कोने में कैद कर लिया है। ये अल्फाज आबी हयात है मेरे लिए। अब करीब आ जाओ यार, उसे ज्यादा दूर रहा तो मर जाऊंगा। वो कहते हुए बिस्तर पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर आया, और फिर अपनी शर्ट से अपने वजूद से सिरतवी महसूस हुई। अहमद, एक लफ्ज भी नहीं। उसकी बारी आवाज गूंजे। मुझे डर लग रहा है। किससे? आपसे। तुम्हें डरना भी चाहिए, वो कहता उस पर झुकता। उसका सांस रुक चुका था। उसने मुतमिन होते हुए अपने बाजू उसके गिर्द बांधे और खुद को उसके स्पुर्द कर दिया।
وہ شخص تھا جس نے اس کی بے بنیاد سی شرط کو مانا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر بار اس کے قریب جانے پر وہ کیسے خود کو روتا تھا۔ وہ حق رکھتا تھا ہر اس پر اسے رو کر اسے مزید اس رشتے کی توہین نہیں کر سکتے تھے۔ زندگی اس کی قربت میں حسین ہو گئی تھی۔ ایک بات ان دونوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ حالات کیسے بھی ہوں، انہیں دوسرے کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لڑائی ہونے کے بعد بھی ماں اس کے سارے کام کرتے تھے۔ سریش اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا لڑائی میں بھی نہیں بھولتا تھا۔ ان دونوں نے رشتے کو برابری سے چلایا تھا۔ آلیان تو ماضی رہ گیا تھا، لیکن آلیان سے اکثر اس کی بات ہوتی تھی۔ سریش نے اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن وہ آلیان سے اس کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی، لیکن احسان فراموش نہیں تھی کہ اسے چھوڑ دیتی، جس نے زندگی کے اتنے سال اسے اچھے دوست کی طرح سنبھالا تھا۔ آلیان وہ کردار تھا جس نے خود کو یک طرفہ محبت کی بٹی میں جلنے دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ کسی اور کے ناکام ہے۔ اس جرم کی سزا اس نے اکیلے کاٹی تھی، لیکن جذبات صاف تھے، اس لیے اسے دعا دے کر بنا اس رشتے کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہوئے لوٹ آیا تھا۔ وہ یہاں آ کر اپنے والدین کی پسند کی لڑکی کو ناکام میں لیا تھا اور مطمئن تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی تھی اور یہ کافی تھا۔ زریس نے ماں کی ہر خواہش کو اگر پورا کیا تھا تو بدلے میں ماں نے اس کو زندگی کا حسین تحفہ دیا تھا، بیٹے کی صورت میں۔ زندگی آگے بڑھ گئی تھی، ہر نیا دن انہیں نئی چیز سکھاتا تھا۔ زریس اس کی ہر بات مانتا تھا، سوائے کیسز کے معاملے میں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ یہ محسوس کیس نہیں لڑے گی تو پھر وہ کچھ بھی کر لے، وہ کیس نہیں لڑ سکتی تھی، کیونکہ سریش بہتر جانتا تھا کہ وکالت کی زندگی کے سفر کو، جو صاف تو نہ تھا لیکن صاف خود کرنا پڑتا تھا۔ وہ معمولی سا کیس مائع کا عمل سے کرواتا تھا، جس میں ہار جیت کسی کی ہو، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے بیٹے نے اس کی زندگی کو گلزار کر دیا تھا۔ ماں وہ کچن میں تھی، سریش کے آنے کا ٹائم تھا اور اسے آتے چائے چاہیے ہوتی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ باہر آئے۔ خیال ہے تمہیں ابراہیم ابھی گر جاتا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کتنی بڑی چوٹ لا سکتی تھی وہ، سخت لہجے میں بولا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ میں کچن میں تھی زار، اور میں تکیہ رکھ کر گئی تھی ارد گرد۔ اس نے ہلکی سی آواز میں صفائی دی۔ اب بڑا ہو رہا ہے، وہ تکیہ ہٹا دیتا ہے، اسے پرائم میں اپنے ساتھ رکھا کرو، کچن میں گرمی ہو جاتی ہے وہاں، میں اے سی لگوا دوں گا۔ اپنے بیٹے کو لے کر وہ اس سے ہر بات پر لڑ جاتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس بات پر چڑ جاتی تھی، جو کرنا ہے کریں، وہ کہتی ہوئی واپس اندر چلی گئی تھی۔ اس کی چائے لا کر اسے دی اور اپنے بیٹے کو سلانے لگے۔ سلا کر دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ تم بھول گئی ہو شاید کہ ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، اسے اپنی پلیٹ نکالتے دیکھ کر سریش نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم ایسا ہی کریں، اسے سنجیدگی سے کہا۔ ساری زندگی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے اپنی پلیٹ سے لقمہ بناتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالا تھا، اس کے ہاتھ سے اس کی پلیٹ لے کر رکھی تھی۔ کھاؤ، اپنی پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے چمچ دیا اسے، تو اس نے زریس کو گھورتے ہوئے کھانا شروع کیا۔ ابراہیم کو دیکھو، میں کچھ کام کر لوں پھر اندر آؤں گا، نہیں تو نیند حرام ہوگی اس کی۔ میری نیند کی تو کبھی اتنی پرواہ نہیں کی، وہ بڑبڑائی۔ تمہاری نیند تم صبح پوری کر سکتی ہو جتنی مرضی، لیکن جو میرا وقت ہے نا وہ میں تم سے لے کر رہوں گا۔ ہاں صبح تو جیسے آپ کی اولاد سونے دیتی ہے نا مجھے، وہ تنگ آ گئی تھی ان باپ بیٹوں پر، اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ وہ کام کر کے واپس آئے تو وہ کوئی فائل پڑھ رہے تھے۔ سریش نے آ کر اس کی فائل کھینچی، اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے ہنسا میں لیا۔ مجھے سونا ہے، سو جو، میں نے کیا کہا ہے؟ دور ہو کر لیٹے۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو جان؟ وہ گر جاتا اس لیے میں نے ایسے کیا تھا، میں بھی اس کی اتنی ہی پرواہ کرتی ہوں سار۔ اسے سریش کے کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں کہا ہے نا کہ تھک جاتی ہو تو کام والی رکھوا دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، بس اب میں وکالت مزید نہیں کرنا چاہتی، یہ میرا آخری کیس ہوگا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ زرین نے اس کے فیصلے کا احترام کرتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب جو تم فارغ ہو گئی ہو تو کیوں نہ ہم ابراہیم کی بہن لائی جائے، خاموشی سے سوچ جائے۔ اسے ڈانٹتی ہوئی آنکھیں موند کے تھی، لیکن اپنی گردن پر جا بجا اس کا لمس محسوس کرتے اس دل میں رب کی ذات کا شکر ادا کیا تھا۔ شکریہ تمام نعمتوں کے لیے، دونوں کے لبوں سے یک زبان نکلا تھا۔ وہ جاگا تو اس کے نزدیک اس پر بال بکھیرے بے خبر سوڑی تھی۔ ہیمر سلار کو اپنا دل پھر سے زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی اٹھو، اپنا گال اس کے گال سے رگڑتے ہوئے اس کو اٹھا رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ اٹھو نہیں تو میں سونے نہیں دوں گا۔ نہیں، مجھے سونا ہے میری جان، گھومنے کے چلتے ہیں نا۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھنا تھا، اس لیے اسے زیادہ تنگ نہ کیا اور اٹھ گیا وہاں سے۔ اس کی زندگی بے حد حسین تھی، جن کے دل صاف اور نیتیں اچھی ہونا، ان کی نجی زندگی ایسے ہی پرسکون رہتی ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی بنیاد اس نے اونچے پیمانے پر رکھی تھی۔ وہاں کئی ہواجہ صرف پڑھ رہے تھے، کچھ سلائی کڑھائی سیکھتے، کچھ اپنی مرضی کا کام کرتے، عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ احمد سلائی کی خوشحال زندگی کے پیچھے ان ہزاروں لوگوں کی دعائیں تھیں جسے اس نے نئی زندگی بخشی تھی۔ یہ سچ تھا، دعائیں آپ کو آباد بھی کر سکتی ہیں اور برباد بھی۔ رب کے لوگوں سے محبت کریں تو رب ہم سے محبت کرے گا۔ وہ سب جن کو ناشبہ میں مجبور کیا جاتا ہے، جن پر نوٹ اچھالے جاتے تھے،
جن کو اداروں میں بٹھایا نہیں جاتا تھا، جن کو موقع نہیں دیا جاتا تھا، جن کو لوگ ہجرا کہہ کر چراتے تھے، جن پر لوگ آوازیں کستے تھے، وہ سب سر اٹھا کر جی دیتے۔ وہ رب کی بنائی ہوئے مخلوق تھے۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی اشرف مخلوقات کو یوں ذلیل و رسوا کریں کہ انہیں اپنے ہونے پر شرم آئے۔ احمد سالار، رب تمہاری پشتوں کو آہت میں بخشے۔ وہ آسمان کی طرف سایہ کرتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے تھے تو بارش برسنے لگی تھی۔ رب بھی جیسے ہو چکا تھا، سب مکمل تھا، وہ خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابیزا اس کی قربت میں دن بہ دن نکھرتے چلے جا رہی تھی۔ احمد اپنا کام خود بھی کر لیا کریں، میں واش روم میں تھی اور اپنی ٹائی نکال سکتے تھے۔ وہ باہر آتی ہوئی بولی جو کب سے دروازہ ناک کرتے ہوئے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ جب تم کرتی آئی ہو شروع سے تب کیا مسئلہ ہے؟ زیادہ باتیں نہ کرو، کام کرو۔ اسے خود میں مصروف رکھتا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے کام وہ اس سے کرواتا تھا، وہ بدلے میں اس کے ہر سیکنڈ کی خبر رکھتا تھا۔ وہ آج ہم باہر کھائیں گے، وہ فوراً سے اس سے پہلے فری ہوئی تھی۔ گھر کا کھانا کھاؤ، تم جانتی ہو تمہیں باہر کا کھانا سوٹ نہیں کرتا، اور اس بات پر بحث نہیں ہوگی، وہ کہتا اس کا گال تھپتھپاتا باہر نکل گیا۔ اوف، وہ کہتے بھی منہ بسو کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ایمر، مجھے بیبی چاہیے، ماں آپی کا بھی ہے۔ وہ رات کو آیا تو اس کے گرد گھومتی ہوئی ایک ہی بات دہرا رہی تھی، کافی بنا کر لاؤ پہلے، پھر اس بات پر جواب دیتا ہوں۔ اس نے اتنے ملازم کیوں رکھے ہیں؟ اگر سارے کام مجھ سے ہی کروانے ہیں، وہ تمہارے لیے رکھے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ وہ کہتا ہوا چینج کرنے چلا گیا تو وہ کافی بنانے چلی گئی، جانتی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا اب۔ وہ واپس آئے تو وہ بالکنی میں کھڑا تھا اور وہ پاس آئی تو ایمر نے اسے اپنے آگے کھڑا کیا اور دونوں طرف ہاتھ رکھے۔ روز رات کو ایک آدھا گھنٹہ وہ ایسے ہی گزارتا تھا۔ ہاں بولو، کیا چاہیے؟ بیبی، پہلے تم خود تو بڑی ہو جاؤ، پھر سوچیں گے اس بارے میں۔ اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ابھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا جب وہ اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ تو پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، پہلے ہی بہت ہی نالائق ہو تم، اور میرا منہ مت کھلواؤ، سب کام اپنے وقت پر ٹھیک لاتے ہیں۔ وہ کپ کیکس لایا تھا، میں سارے ایک بار میں نہ کھا جانا، نہیں تو اگلی بار نہیں لاؤں گا میں۔ توبہ، رب ایسا بھی شور کسی کو نہ دے۔ وہ دائیاں دینے لگی تو وہ خاموشی سے کافی پینے لگا۔ اوف، کہاں میں معصوم، کہاں یہ؟ اسے پہلے کہ وہ مزید روتی، وہ جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھاتا وہ اپنی حالی مغز سامنے رکھ گیا تھا۔ اتنی بولی نہیں ہو جتنی تم بنتی ہو بیوی۔ کیوں آئی تھی آفس سے؟ اور وہ کولیگ تھی میری، تم جیلس کیوں ہوتی ہو؟ اچھا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے آفس میں جو نیا لڑکا آیا ہے نا، اس نے مجھ پر کون کون سے تبصرے کیے ہیں۔ کون تھا وہ؟ کیسا دکھتا تھا؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا تو مسکرائی۔ اب بتائیں، اپنی بابا برداشت نہیں کرتے اور اگر مجھ پر آپ حق جتاتے ہیں تو میں بھی جتاؤں گی، اوکے؟ وہ کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ابیزا نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں کے پاس کیا تو اس نے اس پر بوسہ دیا، پھر اس نے اپنا دایاں گال آگے کیا تو اس نے وہاں پر بھی لب رکھے، پھر بایاں اور پھر ماتھا اور آہر میں تھوڑے۔ اب وہ تھوڑی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اسے تھام کر کے لبوں سے اپنا لب جوڑتے اس کے جان کو قبضے میں کر لے چکا تھا۔ جب جانتی ہو تو بھاگتی کیوں ہو؟ میں سوچتی ہوں شاید کسی دن بخشی ہو جاؤں، وہ کہتی اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی تو اس کو گھورنے لگا۔ ماں آپی کے گھر چلیں؟ روز اچھا نہیں لگتا الجو، بیبی دیکھنا ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولی تو وہ گہری آہ بڑھ کر آ گیا۔ لگتا ہے اب اپنے بیبی کا انتظام کرنا پڑے گا، اس نے کہا تو وہ گلابی ہوتی اس کے سینے پر سر چھپا گئے تھے تو اس کا دلکش کہکار رات کی چاندنی رات میں گونجا۔